کی ضرورت تو نہیں ہے، کہیں کو کسی کو میسج تو نہیں دینا ہے، کہیں قبر والے کو تو نہیں کہنا ہے، کبھی کفن کا انتظام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ خدا شاہد ہے، ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ کبھی پوچھا کسی سے؟ اسلام نے ہمیں شرمیں یہ دے دی ہیں کہ گالیاں دینے کے لیے، بکواس بازی کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، دوسرے کو گرانے کے لیے، یہ ہم ببانگے دوہل لوگوں کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم کسی کی ہمدردی کر لیں، جا کر کے پوچھ لیں یار محلے میں اس کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کہتے ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں اچھا ہوا۔ یہی بات ہے یا نہیں؟ تو یہ اسی لیے اسلام کے اندر دراڑیں پڑتی جا رہی ہیں، اسلام سے ہم دور، اسلام وہی کا وہی ہے، ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری ثقافت بدلتی جا رہی ہے، ہمارے طور طریقے بدلتے جا رہے ہیں۔ اسلام وہی کا وہی ہے اور وہ وہی کا وہی رہے گا، اس لیے کہ اللہ اس کا حافظ ہے، محافظ اللہ ہے اس کا، اللہ نے اس کی حفاظت کر رکھی ہے، کوئی دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا دعوے دار کہ ہم دین کی حفاظت کر رہے ہیں، دین کی حفاظت امام حسین کر گئے، اب ان کے بعد کسی نے حفاظت نہیں کر پانی ہے۔ دین کی حفاظت آواز سے نہیں ہوتی، زبان سے نہیں ہوتی، لباس پہننے سے نہیں ہوتی، دین کی حفاظت قربانی دینے سے ہوتی ہے۔ آج اگر ہم سوچیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قربانی جو ہے اس پہ بھی باتیں اٹھی، جو دین کے مخالف ہیں، جو دین کو پسند نہیں کرتے، جو مسلمانوں کے اتحاد کو پسند نہیں کرتے، انہوں نے کہا جی یہ وہاں تو حج کے بعد قربانی چلو مان لیتے ہیں، وہاں کر دینی چاہیے، یہ ہزاروں کے حساب سے ہر قصبے میں، ہر ملک کے اندر اتنے جانور ایک دن میں ذبح کر دیے جاتے ہیں، تو یہ تو استحصال ہو رہا ہے جانوروں کا، یعنی ان کو ثواب سے، جہاد سے ہٹایا جا رہا ہے، قربانی سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ارے او احمق، ذرا یہ سوچ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر اسماعیل کی قربانی قبول کر لی ہوتی اور اسماعیل کے گلے پہ چھری چل گئی ہوتی تو آج ہمیں بھی ہر سال اپنا ایک بچہ ذبح کرنا پڑتا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ قربانی آسان ہے کوئی؟ یہ صدقہ ہے تمہارے جسموں کا، یہ صدقہ ہے تمہاری اولادوں کا، یہ صدقہ ہے تمہارے خاندانوں کا۔ اب کون ہے آدمی جو اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے گا، جو بڑی مشکلوں کے ساتھ منتیں مان کر کے ایک بچہ لیتا ہے اللہ سے اور اس کو وہ سال کے بعد، 2 سال کے بعد قربان کر دے گا؟ کرے گا؟ اللہ جانتا تھا کہ یہ نہیں کر سکتے ایسا، اس لیے پابندی نہیں لگائی، اور اللہ نے وہ اس کا نعم البدل جو ہے جانور کی شکل میں ہمارے پاس دے دیا، اور ہم بے دردی سے جانوروں کو کیسے ذبح کر لیتے ہیں۔ کبھی خوف آیا اس وقت؟ دل کے اندر یہ خیال آیا کبھی کہ یہ میں اپنا بچہ ذبح کر رہا ہوں، یہ میرے بچے کا متبادل ہے، ورنہ میں نے اسی وقت حکم کے مطابق اس بچے کو ذبح کرنا تھا۔ آج میں بچے کو ذبح نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا، میرے بچے کو بھی سلامتی دی، اور اس کے صدقے میں یہ میں جانور کو ذبح کر کے اس کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ پھر آپ کو سواد، اس کا مزہ اور اس کا محبت اور اس کی الفت آئے گی کہ قربانی کیا ہے۔ ہم تو گوشت کھانے کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں، فریج بھرنے کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ سوچا کہ میں نے فریج بھر لیا ہے، میرے پڑوس میں جن لوگوں نے نہیں قربانی دیا ہے، کم از کم میں تھوڑا سا پاؤ بھر گوشت ان کے ہاں پہنچا دوں تاکہ ان کے گھر میں بھی خوشی آ جائے۔ ہم تو خود غرض ہو چکے ہیں اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اور پیٹ پھر بھی نہیں بھرتے۔ ایمان سے کہے کوئی کہ جس نے فریج بھرا اس کا پیٹ بھر گیا؟ بھائی پیٹ بھرتا ہے صبر سے، جب آپ چھوٹا چھوٹا پیس کر کے اس کو بھائیوں میں تقسیم کر دیں گے، خدا کی قسم ہے آپ کے فریج میں گوشت نہیں ہوگا، لیکن آپ کو پورے سال اس گوشت کے دیے ہوئے کا نشہ رہے گا کہ میں نے اپنے بھائیوں میں وہ تقسیم کیا تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دیا، اور فریج میں رکھنے سے سارا سال پریشان رہے گا۔ نہیں ہے تو میں آج اعلان کر رہا ہوں، وہ آزما لیں جو فریجوں میں گوشت رکھتے ہیں کہ ان کی سال بھر پریشانیاں کیسی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے احکام کو چیلنج کر رہے ہیں، اور اللہ پھر بھی، چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ امت سے اس کی بعض پرس کم ہو رہی ہے، آخرت میں ہوگی، تو ہم لوگ بے دبنگ چوریاں بھی کر رہے ہیں، ڈاکے بھی مار رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، ورنہ وہ امتیں بھی سوچو کہ نبی وہ بھی تھے، یہ نہیں کہ وہ کم تر تھے، وہ بھی نبی تھے، وہ بھی انبیاء تھے، وہ بھی رسل تھے،
لیکن ان کی امتوں پر یہ سزا تھی کہ جو جرم ہوتا تھا اسی وقت ان کے ماتھے پر آ جاتا تھا. اس وقت کسی کے ماتھے پر ہے؟ خدا کی قسم ہے کہ آج وہی میرے نبی کی دعا نہ ہوتی اور آج ہم سارے، چاہے ہم واعظ نصیحت کرنے والے ہوں چاہے سننے والے ہوں، آج سب کے ماتھوں پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ملتا. کس بات کا تکبر اور غرور لیے پھرتے ہیں؟ ابھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پوشیدہ کر رکھا ہے، وہ چھپے ہوئے گناہ ہیں سارے، اور ہو سکتا ہے محشر کے میدان میں بھی ہمارا رسول ان کو عیاں نہ کرنے دے. یہ مہربانی ہے ہمارے رسول کی ہمارے اوپر کہ وہاں بھی کہہ دے کہ اے اللہ یہ میری امت ہے، اس کو یہاں بھی ننگا نہ کر. لیکن ہم اس ننگے پن کا اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس کا نجائز فائدہ اٹھائے ہوئے ہیں کہ بے دبنگ ہو کر کے، بے دھڑک ہو کر کے ہم گناہوں پر لگے ہوئے ہیں کہ کون پوچھتا ہے کون سا ظاہر ہو جانا ہے، برائیاں کون سی ظاہر ہو جانی ہیں. معمولی سی کوتاہی ان امتوں کی اسی وقت ماتھے پہ لکھ دی جاتی تھی، یہ چوری کر کے آیا ہے، یہ بدعنوانی کر کے آیا ہے، یہ بے ایمانی کر کے آیا ہے، یہ کسی کو تنگ کر کے آیا ہے، یہ ڈاکہ مار کے آیا ہے، یہ زناکاری کر کے آیا ہے، یہ فلاں گناہ کر کے آیا. ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا اور وہ چھپا پھرتا تھا کہ میں ماتھا کیسے کسی کو دکھاؤں، اپنا چہرہ کیسے کسی کو دکھاؤں، کیونکہ میں ظاہر ہو چکا ہوں کہ میں کیا ہوں. آج لبادے اوڑھ کر کے ہم اپنے آپ کو پارسا اور پرہیزگار اور پتہ نہیں کیا کیا بنائے پھرتے ہیں، اور اندر اتنے گناہ ہیں کہ اگر وہ دکھا دیے جائیں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمان جاری کر دیے ہیں. اب آزمائش ہے، اب تمہاری باز پرس نہیں ہے، اب تمہاری آزمائش ہے کہ تم اس کے قابل ہو یا نہیں. تم نے اپنے آپ کو یہ پرکھنا ہے. مثلا کوئی بیٹا پسند کرے گا کہ وہ کوئی غلطی کر کے آئے اور محلے والے یا شہر والے یا قصبے والے یا مسجد والے اس کے باپ کو سب لوگوں میں کھڑا کر کے اس کو لعنت اور ملامت کریں، وہ پسند کرے گا؟ جب تم باپ کا نہیں پسند کرتے ہو تو پھر یہ کبھی سوچ لیا کرو کہ جب امتیں ساری اکٹھی ہوں گی، انبیاء سارے اکٹھے ہوں گے، کفار بھی ہوں گے، اس میں منکرین بھی ہوں گے، منافقین بھی ہوں گے، اور سارے لوگ ہوں گے، اور وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ جو آخری نبی آیا تھا وہ بھی اعلیٰ تھا اور اس کی امت بھی اعلیٰ ہوگی، اور اگر ہم ان سے بھی بدتر ہو کر کے پیش ہوئے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت پریشانی کا کیا حال ہوگا کہ یہ میری امت آئی ہے، ان کے لیے یہ دعائیں ہوئی تھی، یہ اعلیٰ اور افضل بنائے گئے تھے، یہ اعلیٰ اور افضل بن کے آئے ہیں. تو جب خاندان میں کوئی نیکی آتی ہے تو ان کے خاندان کو یہ بھی سوجھ آ جاتی ہے کہ اب میں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں کہ میرے عمل کی وجہ سے میرا خاندان بدنام ہو جائے، میرے گھر والے بدنام ہو جائیں، میرا کوئی اور قبیلے کا شخص جو ہے اٹھ کر کے مجھے لعنت ملامت نہ کر دے. تو وہ پھر پرہیزگار سے پرہیزگار ہوتا چلا جاتا ہے. یہ داڑھی کیا چیز آپ سمجھتے ہیں؟ یہ داڑھی بہت سے ظاہری گناہوں سے تمہیں بچا دیتی ہے اگر تمہیں اس کی پہچان ہو. لیکن داڑیاں رکھ کے جو ظلم کرتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، توفہ ہے ان پر. یہ داڑھی تو بچاتی ہے کہ آپ بری مجلس میں نہیں بیٹھ پائیں گے، آپ کو فوراً خیال آ جائے گا، خود ہی، کسی کو بتانے کی لوڑ نہیں ہے، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں کس جگہ پر بیٹھا ہوں یار، داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں کیا کر رہا ہوں. خود ہی آپ اٹھ جائیں گے. کوئی برائی ہو رہی ہوگی آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے کہ یار میں اس حالت میں لوگ کیا کہیں گے. تو یہ گویا کہ ایک نشانی ہے لوگوں کو بچانے کے لیے، لیکن ہم نے فیشن کے لیے رکھ لی، لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھ لی کہ لوگ مجھے پارسا سمجھیں گے، لوگ مجھے پرہیزگار سمجھیں گے، لوگ مجھے عزت والا سمجھیں گے، لہذا اس میں جو چاہو کرے جاؤ. ہم نے اس کا الٹ لیا ہوا ہے ہر چیز کو. تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسی ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری زمانے میں میری ایک سنت کو ادا کرے گا وہ ایک شہید کا ثواب لے گا. تو شہید کیا ہے؟ شہید وہ ہے کہ جس سے رسول بھی خوش اور اللہ بھی خوش، کیونکہ وہ اللہ کے راستے پر شہید ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ کا دیدار مشکل ہے، موسیٰ بھی نہ کر سکے. اور جو شہید ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسی وقت سب سے پہلا اس کا جب خون کا قطرہ نیچے گرتا ہے، اس کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اپنا دیدار کرا دیتا ہے.
جس کے لیے ہم ترستے ہیں کہ کسی طرح سے ہم رب ذوالجلال کو دیکھ سکیں، ہم ان سے ملاقات کر سکیں، لیکن ہم 5 وقت ملاقات کرتے ہیں۔ ایمان سے کہیں کہ کبھی خیال آیا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ لیکن ہم لوگوں نے کیا طریقہ بنایا ہوا کہ جتنی مصیبتیں، جتنے الاپ، جتنی برائیاں، جتنی جمع تقسیم ہے، وہ ساری آ کر کے نماز میں کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں۔ فلاں سے لینا ہے، فلاں سے دینا ہے، فلاں کا یہ کرنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، فلاں کو مارنا ہے، فلاں کا یہ کر دینا ہے، فلاں کا وہ کر دینا ہے۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم؟ سوچیں تو صحیح کہ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں اور اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کسی افسر کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ذرا سی آپ ادھر ادھر کی بات کر لیں تو افسر ڈانٹ کے بٹھا دیتا ہے، خبردار چلو نکلو میرے کمرے سے، کیا کر رہے ہو؟ میرے سامنے کھڑے ہو کر کے کیا باتیں کر رہے ہو؟ لیکن چونکہ اللہ باہر نہیں نکالتا ہے اس لیے ہم لگے ہوئے ہیں۔ حکم کیا ہے کہ تم جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو تمہارا ذہن جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ سورتیں پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام۔ جیسے میں آپ سے اس وقت خطاب کر رہا ہوں، آپ اللہ سے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں یہ آیا کہ اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ تصور کیا کرو کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میں تو اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوں، اس کے تو سامنے کھڑا ہوں، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں کیا حرکتیں کر رہا ہوں، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر آپ کو وہ خیالات آنے بھی چھوٹ جائیں گے، پھر آپ کی نمازیں بھی درست ہونی شروع ہو جائیں گی اور آپ کے سارے اعمال جو ہیں وہ درست ہونے شروع ہو جائیں گے۔ دین سے لوگ ڈراتے ہیں، مصیبت ہمارے لیے یہ آئی ہوئی ہے آج کل کہ دین سے ڈراتے ہیں، اللہ سے ڈراتے ہیں، رسول سے ڈراتے ہیں، انبیاء سے ڈراتے ہیں، ولیوں سے ڈراتے ہیں۔ حالانکہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ محض 2 بارگاہیں ایسی ہیں، ایک اولیاء کی بارگاہ اور ایک اللہ کا یہ گھر، کہ اللہ نے کبھی کسی زانی شرابی کو نہیں کہا بھاگ جا، اور نہ کسی اللہ کے ولی نے کہا ہے کہ تو بھاگ جا، بلکہ ان کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد ان کے اعمال درست کرانے شروع کر لیے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ شاہ صاحب، بسم اللہ الحمد للہ